ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ ہاتھ دھو کر کے ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو ایران کی جانب سے اسرائیل پر جس طرح کی اس وقت ٹریپنگ چل رہی ہے، اس کا الزام سامنے لائے جانے کے بعد اور پھر مشرقی وسطی میں امن کی بات کرتے ہوئے ایران کو سخت سبق سکھانے کی امریکہ کے تیور اور ان کی دھمکی کے بعد اب کچھ اسی طرح کی باتیں اور تبصرے پڑھنے اور سننے کو مل رہے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں کہ کیوں یہ اندیشے پیدا ہو رہے ہیں کہ ایران کے نائب صدر محمد جواد ظریف نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ سینٹری فیوج ٹیکنالوجی میں دھماکہ خیز مواد نصب کر کے بظاہر نامعلوم حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جسے ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے لیے خریدا ہے۔ ایران انٹرنیشنل کی طرف سے رپورٹ کردہ چند تفصیلات میں ایرانی نائب صدر برائے اسٹریٹجک امور نے ایک آن لائن انٹرویو کے تعارف میں کہا کہ ایران اور اس کی اتحادیوں پر عائد پابندیوں نے سیکورٹی چیلنجزوں کو مزید گہرا کر دیا ہے اور انہیں اسرائیلی جال کا شکار بنا دیا ہے۔ آن لائن پروگرام میں ایک بیان میں کہا کہ ہمارے ساتھیوں نے ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کے لیے ایک سینٹری فیوج پلیٹ فارم خریدا تھا، جس کے اندر انہوں نے دھماکہ خیز مواد دریافت کیا تھا اور اس مواد کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ مبینہ واقعہ کب پیش آیا۔ ایران نے اپریل 2021 میں ایران کے نتزن یورینیم کی افزودگی کے مقام پر بجلی کی بندش کی مذمت کی ہے، جو بظاہر ایک دھماکے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسے جوہری دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا گیا تھا۔ ایران نے اس پر اسرار واقعے کی مکمل وضاحت نہیں کی اور نہ ہی اسرائیل نے، جس نے تہران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بناتے ہوئے متعدد بار سائبر حملے اور قتل و غارت گری کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ پرامن جوہری ٹیکنالوجی کا خواہاں ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کا خیال ہے کہ ایران بالآخر جوہری بم حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ظریف نے وضاحت کی کہ کس طرح پابندیاں ایران اور اس کی اتحادیوں کو ثالثوں پر انحصار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، جس سے ایسے خطرات پیدا ہوتے ہیں جن کا اسرائیل مبینہ طور پر استحصال کرتا ہے۔ ظریف نے کہا کہ سامان براہ راست مینوفیکچرر سے آرڈر کرنے میں مشکلات کی وجہ سے تہران کو ایسی چیزیں ایجنٹوں سے خریدنا پڑتی ہیں۔ مزید کہا کہ اگر صہیونی حکومت کسی سازش میں دراندازی کر سکتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور جو چاہے قائم کر سکتی ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ ستمبر 2024 میں حزب اللہ کی مواصلاتی آلات میں مربوط دھماکوں کا نتیجہ اسرائیل کی جانب سے ان سپلائرز کی مسلسل دراندازی کے نتیجے میں ہوا تھا۔ یہ پتہ چلا کہ لبنان میں پیجرز کا مسئلہ ایک ایسا آپریشن تھا جس میں کئی سال لگے۔ لبنان میں ستمبر میں ہونے والے واقعات میں تقریباً 5000 پیجرز اور 1000 واکی ٹاکیوں میں دھماکے ہوئے۔ اس میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 3000 سے زیادہ زخمی۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے اسرائیل اس طرح کی چیزیں جب خریدی جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ان لوگوں سے کس طرح سے جو رابطے میں آتا ہے، لالچ دے کر کے جو پروڈکٹ آسانی کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں اسی کو دھماکہ خیز بنا دیتا ہے۔ اس کا آپ اندازہ لگا کر کے اس کی پہنچ کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ تو دوسری جانب ابھی حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ مشرقی وسطی میں طاقت کا توازن بدلنے کے باوجود صورتحال تشویشناک ہے۔ ایران کی سرگرمیوں کے باعث مشرق وسطی خطرات سے دوچار ہے۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ حماس کے پاس 7 امریکی شہری تاحال قید ہیں۔ غزہ کی پٹی کے شہری ناکردہ گناہ کی سزا بھگتنے پر مجبور ہیں۔ کہا کہ غزہ کی المناک صورتحال نے نفرت اور اشتعال انگیزی کی فضا کو مزید فروغ دیا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کو وسعت دینے سے روکنے کے لیے صدر بائیڈن نے اقدامات کیے۔ حزب اللہ سب کچھ گنوانے کے بعد ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔
اور یہ بھی کہا کہ حزب اللہ کے خاتمے کے بعد خطے میں ایران کی اہم سپلائی لائن تباہ ہو گئی، حزب اللہ کے حملوں نے لبنانی اور اسرائیلی عوام کو نقصانات سے دوچار کیا۔ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے ایران کو سخت سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ اور آبادکاری چھوڑنی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مقرر کردہ ٹائم لائن کو قبول کرنا چاہیے۔ غزہ کے بچے نئے اور روشن مستقبل کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، براہ راست اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا الزام اس وقت ایران پر عائد کر کے آخر امریکہ کیا کہنا چاہتا ہے اس بات کو لے کر کے اس وقت ایرانی مختلف اخبارات میں الگ الگ طرح کے تبصرے پڑھنے اور سننے کو مل رہے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، لگاتار یمنی مزاحمتی فورسز کی یافا پر بیلسٹک میزائل کرنے اور 4 ڈرون سے بمباری کرنے کی خبریں بھی آج آئی ہیں۔ سری نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یمن کی مسلح افواج کی میزائل فورس نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک فوجی آپریشن کیا ہے جس نے مقبوضہ یافا کے علاقے میں اسرائیلی دشمن کے ایک اہم ہدف کو ہائپرسونک بیلسٹک میزائل فلسٹین 2 سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ کہا کہ آپریشن نے کامیابی سے اپنا مقصد حاصل کیا۔ یہ بھی کہا کہ فضائیہ نے مقبوضہ یافا کے علاقے میں اسرائیلی دشمن کے اہم اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے ایک معیاری فوجی آپریشن کیا ہے جس میں 4 ڈرونز کا استعمال کیا گیا اور آپریشن نے کامیابی سے اپنے مقاصد حاصل کیے۔ مطلب یہ ہے کہ یافا میں جن علاقوں میں بھی ان ڈرونز نے تباہی مچائی ہے اور ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس درمیان میں TRT نے بھی حوثیوں کے حوالے سے یہ سرخی باندھ کر کے تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں نے تل ابیب کے ضلع جافا اور ایلا شہر پر مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایلات کے شہر بجلی گھر کو نشانہ بنایا گیا، جافا کے قریب جو موجود ہے 2 کامیاب فوجی کارروائیاں کی گئی ہیں مسلح ڈرونز کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ لگاتار اس وقت یمنی حملہ کر رہے ہیں، اسرائیل کو نشانے پر لے رہے ہیں اور اس پر لگاتار اسرائیل کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، بوکھلایا ہوا صہیونی درندے، قاتل، انسانیت کے قاتل اور یہ دہشت گرد اسرائیلی درندے لگاتار اس وقت الگ الگ علاقوں پر غازہ پٹی میں نہتوں پر، معصوم مسلمانوں پر حملہ کرنا روکا نہیں ہے۔ شمالی مغربی کنارے میں کل شام سے اب تک جو حملے ہو رہے ہیں، جنین کیمپ پر بزدل صہیونی فوج کی فضائی حملے میں مزید 5 شہریوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جنین کیمپ پر قابض فوج کی بمباری کے نتیجے میں 5 شہداء کے جسد خاکی جنین کی سرکاری ہاسپٹل پہنچائے جانے کا اعلان ہوا ہے۔ تو وہیں آئینی شاہدین نے بتایا کہ قابض فوج کے جنگی طیاروں نے کم از کم 3 میزائلوں سے بمباری کی تھی جس کے نتیجے میں کئی شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ ہلال احمر نے ایک ابتدائی بیان میں اعلان کیا کہ اس نے جنین کیمپ میں اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں ایک اور شہید ہوئے اور 2 زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے۔ یہ ناظرین گرامی غازہ پٹی کی سازہ صورتحال ہے۔ کوئی بھی دن ایسا یہاں نہیں گزرتا جہاں پر یہ ظالم درندے ان نہتے مسلمانوں پر نہ حملہ نہ کرتے ہوں، اس میں شہید نہ ہوتے ہوں۔ ایک طرف مذاکرات جاری ہے، دوسری جانب یمن کی جانب سے اس پر حملے جاری ہیں، تیسری جانب ظالم صہیونی درندے معصوم بچے، مسلمان خواتین، فلسطینیوں کو حملہ کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پوری طرح سے قبضہ کرنے کی اپنی الگ تھیوری پر بھی اس وقت اسرائیل چل رہا ہے۔ جیسا کہ اس وقت TRT کے حوالے سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ہم غزہ کی فلسطین مصر سرحد پر واقع فلاڈیلفی راہداری سے پیچھے ہٹ کر ایک بڑی تبدیلی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل KAN کے مطابق جنوبی کمانڈ آفس میں بھاری اجلاس کیے گئے ہیں اور یہ اجلاس فائر بندی سمجھوتے کی روح سے مرحلہ وار پس قدمی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا اظہار ہے۔ سیکیورٹی سے ایک ذریعے نے متوقع قیدیوں کے تبادلے کے لیے سمجھوتے کی تکمیل سے فوراً بعد رفاح چوکی کے فلسطینی حصے کو خالی کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف اگر مذاکرات جو ہو رہے ہیں اور خبر یہ آ رہی ہے کہ جمعہ کے دن شاید حماس کی جانب سے بھی اور اسرائیلی
درندوں کی جانب سے بھی اس مذاکرات کے معاہدوں پر جو ہے وہ دستخط ہو جائیں۔ ایسی صورتحال میں ظاہر سی بات ہے کہ سازشی کرنے والا وہ جو ہے کوئی نہ کوئی سازش رچتے ہوئے ہی قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی پل، کسی بھی لمحے ظالم دہشت صہیونی درندوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہم ایک بڑی تبدیلی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور وہ ہے غزہ کی فلسطین مصر سرحد پر۔ اب یہ کیا تبدیلیاں ہیں اور کیا وہاں سازشیں لوگ رچیں گے، اس کا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ادھر ناظرین گرامی، غزہ میں مزاحمت کاروں کے زیر حراست 94 قیدیوں میں سے 34 اسرائیلی مر چکے ہیں۔ ایک اسرائیلی اہلکار کا جو ہے تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش ہوئی ہے اسرائیلی اہلکار کی جانب سے۔ قابض اسرائیلی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ غزہ کے پٹی میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ہاتھوں 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی آپریشن میں پکڑے گئے 251 قیدیوں میں سے 34 لاشوں سمیت 94 قیدیوں کو ابھی تک قید میں رکھا ہوا ہے۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ معاہدے کے پہلے مرحلے میں رہا کیے جانے والے 33 قیدیوں میں سے زیادہ تر زندہ ہیں، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ رہا ہونے والوں میں مردہ قیدیوں کی لاشیں بھی شامل ہیں۔ سینئر اسرائیلی اہلکار نے امریکی نیٹ ورک CNN کو بتایا کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا پہلا مرحلہ 42 دنوں کے لیے ابتدائی جنگ بندی کے دوران ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریق ایک معاہدے تک پہنچنے کے راستے پر ہیں، اور اسرائیل معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد فوری طور پر اس پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ نیٹ ورک نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے بتایا کہ حماس متوقع جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کے دوران 33 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے گی، جو کہ مہینوں میں پہلی مثبت علامت ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ توقع ہے کہ 33 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی معاہدے کو حتمی شکل دینے کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ دوسرے مرحلے تک پہنچنے کے لیے بات چیت کا مقصد جنگ کو ختم کرنا ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد کے 16ویں دن شروع ہو جائے گا۔ یہ اس وقت جو ہے ساری تفصیلات سامنے آ رہی ہیں ناظرین۔ ممکن ہے کہ معاہدے پر جو ہے پوری طرح سے تفصیلات سامنے آئیں گی۔ مجھے یہاں پہ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،